أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. قاعدے کی بات، تجارت کی باتیں تجارت کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، اور دین کی باتیں دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. خالی باتیں نہیں ہوتی بلکہ دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے ہوتی. اور یہی چیز اللہ کو پسند ہے، کیونکہ دین کی بات سننا تو کون سا سننا اللہ کو پسند ہے؟ سب سنتے ہیں، قریب والے دور والے. آج کل تو یہ چیزیں بہت عام ہو گئی. تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کو کون سا سننا پسند ہے. تو اس کی وضاحت فرمائی ہے. فبشر عباد الذين يستمعون القول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. یہ بات سننے کے مسئلے میں یہ ہے کہ بشیر عباد، بندوں کو خوشخبری دو. یہ اللہ کا لطف اور اس کا کرم ہے کہ وہ خوشخبریوں کے ذریعے سے، بشارتوں کے ذریعے سے، انعام کرم کے ذریعے سے ہم کو چلاتا ہے. ورنہ وہ تو قدرت والا ہے. یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ خبردار کمر توڑ دیں گے، کیا سمجھ لیا؟ لیکن ایسا نہیں کہا. ہاں، گوشوں کے کمرے اللہ نے توڑی ہی بھی ہیں. آپ قرآن پڑھو تو کتنے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے کمرے توڑی ہے اور اٹھیں گے نہیں قیامت تک. ہاں، لیکن ایسا نہیں کہا، بلکہ فبشر عباد، میرے بندوں کو بشارت دو. کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، کہ جو بات سنتے ہیں ارادے کے ساتھ. ہاں، سننا دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آج کل کانوں پر آواز آتی رہتی ہے، کوئی دھیان دے نہ دے. جی ہاں،
حالات کا زمانہ ہے، اشاعت کا زمانہ ہے، تو ایسا سننا نہیں. مستمع، یستمعون القول، مستمع عربی میں اس کو کہتے ہیں جو ارادے اور دھیان سے سنے. کہ میرے بندوں کو بشارت دو جو ارادے اور دھیان کے ساتھ سنتے ہیں بات کو. یہ بشارت سنائی کہ بندوں کو بشارت دو جو ارادے کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنتے ہیں. اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ ٹیپ کرتے ہیں. ہاں، دنیا میں ریلے کرتے ہیں کہ نہ ایسا نہیں کرتے ہو. ہاں، تو کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، یہ سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ سننے کے تقاضے میں جو اچھے کام ہیں اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اتباع احسن کرتے ہیں کہ سننے کی وجہ سے جو تقاضے آئیں گے اس کو اچھی طرح سے پورا کریں گے. سر سے اترتا ہوا نہیں کریں گے بلکہ اچھی طرح کریں گے. فائدہ بھی یہی ہے کہ جو بھی کام ہو اچھی طرح ہو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اچھی طرح کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے کہ بات بھی سنتے ہیں اور اتباع احسن کرتے ہیں. یعنی جب بات سننے کے بعد اس کے عمل کا تقاضا آتا ہے تو اس وقت میں اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتے. یہ کہا ایسے بندوں کو بشارت دو. بشر عباد کہ بندوں کو بشارت دو کہ جو دھیان سے ارادے سے سنتے ہیں. یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، یہ بات میرے لیے کہی جا رہی ہے، میرے نفع کے لیے کہی جا رہی ہے، مجھے کسی نقصان سے بچانے کے لیے کہی جا رہی ہے. اس لیے وہ دھیان سے بات سنتے ہیں اور سن کر کے جب عمل کا نمبر آتا ہے تو اپنے عمل کو اچھی شکل میں پیش کرتے ہیں. اتباع احسن کرتے. یہ سننے کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ نے رہبری کی ہے ہم کو. ایسا سنا جائے، دھیان سے سنا جائے، اور سننے کے بعد جو عمل کا نمبر آئے تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا اللہ کے دربار میں پیش کرتے. کہ سننے کے مقصد وہی عمل کرنا. یہ سننے کے بارے میں یہ رہبری دی. ہر کام کی ہم کو رہبری دی گئی ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. تو اس لیے تو سننے سے تعلق ہے. دوسری بات کہ ہمارے نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے. آپ پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں. آپ کے پاس بہت پیغام اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں. وہ پیغام امت کو آپ نے پہنچا دیے. مجھے اس وقت ایک پیغام کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ہمارے نام ایک پیغام ہے. اس لیے وہ پیغام پہنچنا ہے ہم کو. کہ وہ کیا پیغام ہے؟ تو وہ پیغام یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ پیغام ہمارے نام ہے. یہ پیغام ہمارے نام ہے جو آپ نے پہنچایا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ اللہ نے ساری دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. کتنا بڑا انعام ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں کہ وہ آپ کے لیے. جی ہاں، بشارت دی ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، کسی جن کے لیے نہیں، کسی فرشتے کے لیے نہیں، کسی جانور کے لیے نہیں. ٹھیک ہے کہ ان دنیا خلقت لکم، اللہ نے دنیا کی نعمتوں کو تمہارے لیے پیدا کر دیا.
اور آگے کہ صرف پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ تمہارے کام میں لگا دیا، پیدا کر کے، ہاں پیدا بھی کیا اور کام میں لگایا۔ خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے آپ لوگ کام لیتے ہو، اور خدا کی پیدا کی ہوئی چیزیں کام کرتی ہیں ہمارے لیے۔ آسمانوں میں ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، جی ہاں یہ سب ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر زمین کی ہر چیز وہ ہمارے کام کی ہے، جی ہاں کوئی چیز کام سے انکار نہیں کرے گی۔ جی ہاں آپ سمندر کا سفر کریں گے تو سمندر انکار نہیں کرے گا، ہاں بلکہ سمندر کو چیرتے ہوئے جہاز چلے جاتے ہیں۔ سمندر کے پیٹ پر جہاز چلتے ہیں، وہ چیرتے ہیں پانی کو۔ وَتَرَى فِيهِ مَوَاخِرَ، تم کشتیوں کو سمندروں میں دیکھو گے کہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی آتی ہے۔ ہاں سمندر کچھ نہیں کہتا، یہی یہ مثالیں ہیں کہ ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی اور کام میں لگایا ہے۔ اس کو ہم لوگ بہت کم سوچتے ہیں کہ کتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہم کو خبر بھی نہیں ہے تو ہمارے کام آتی ہے۔ جی ہاں ہمارے کام آتی ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجمالاً فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ ہاں تو یہ احسان ہوا، یہ بشارت ہوئی کہ دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہارے کام میں لگائی ہے، اور ان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ تمہارا کام کرے، کوئی چیز انکار نہیں کرے گی۔ پھر ان بشارت کے بعد اب آگے ذمہ داری کی بات آتی ہے۔ نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے بشارت سنائیں گے پھر ذمہ داری بتائیں گے۔ وہ اسی کام کے لیے آتے ہیں کہ انسانوں کو ان کی ذمہ داری بتائیں، کیونکہ روئے زمین پر سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ انسان ہے۔ ہاں یہ تو قسمیں ہے، ایک جن ہے اور ایک انس ہے۔ ان سے اللہ بات کرتے ہیں، ان سے اللہ خطاب کرتے ہیں، ان پر اللہ ذمہ داری ڈالتے ہیں۔ ہاں یا معاشر الجن والانس، اے جنات و انسانوں کی گروہ، اے جنات و انسانوں کی جماعت، یہ دو جماعتیں ہیں، جناتوں کی، انسانوں کی۔ ان سے اللہ بات کرتے ہیں، ان پر اللہ ذمہ داری ڈالتے ہیں۔ تو ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آئی ذمہ داری کی بات کہ ہم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دعوت بھی ہے ہمارے نام، یہ پیغام بھی ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کا رخ آخرت کی طرف بنا۔ سمجھدار وہی ہے کہ جو اپنی زندگی کا رخ آخرت کی طرف بنا لے کہ میں آخرت پر جا ہی رہا ہوں، آخرت کی طرف، تو اپنا رخ بھی آخرت کی طرف بناوے، اپنا عمل بھی آخرت کے لیے بناوے، اپنی تیاری بھی آخرت کے لیے کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، اپنی ذات پر کنٹرول کرے۔ کہ کیا کنٹرول کرے؟ کس چیز کا قابو کرے؟ وہ قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند کرے اور اس کے نافرمانی کے راستے سے اپنا بچاؤ کرے۔ یہ قابو کرنے کا مطلب ہے۔
کہ اپنے اوپر قابو کرے، کہ جن باتوں کے کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے اس کو کرے، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے اس سے اپنی ذات کو بچا لے۔ یہ قابو کرنے کا مطلب ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی موت کے بعد کام آوے وہ عمل آج کرے۔ یہ وضاحت ہوئی کہ موت کے بعد جو عمل انسان کو کام دے وہ عمل آج کر لے۔ کیوں؟ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا دار العمل یعنی یہاں عمل ہوں گے، اچھے برے تھوڑے زیادہ، یہاں عمل ہوں گے، اور آخرت میں اس کا بدلہ ہوگا۔ جیسے عمل ہوں گے ویسا بدلہ ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے کہ عمل دنیا میں ہوئے ہیں، بدلہ آخرت میں دیں۔ جی ہاں، جیسے بویائی ہوتی ہے ایک زمانے میں زمینوں میں اور کٹائی ہوتی ہے دوسرے زمانے میں۔ ابھی بویا ہے ابھی نہیں کاٹیں گے، اس کے وقت پر اس کی کٹائی ہوگی۔ ہاں، یہ وقت کاٹنے کا ہے، یہ وقت بوئی ہوئی چیزوں کے لینے کا ہے۔ تو ایک زمانہ بویائی کا ہوتا ہے دنیا میں، دنیا کی زمین میں ایک زمانہ کاٹ کر کے لینا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس سے مالدار ہو جاتے زمین کی پیداوار سے۔ ہمارے گھروں میں کپاس آتی ہے تو گھر بھر جاتا ہے اوپر تک۔ فصل کے زمانے میں جب کپاس کی فصل آتی ہے تو وہ گھر بھر گیا کہ مال آ گیا زمینوں میں سے۔ کیوں؟ یہ بویائی ہوئی تھی کپاس کی تو کپاس آئے گی۔ اس لیے کہا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کھیتی بتایا کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے، اور اس کی دعوت دی ہے اللہ نے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی اہمیت بتائی کہ باہوش آدمی وہ ہے جو دنیا سے اپنی آخرت بناوے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ تو مختلف قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک قسم انسانوں کی وہ ہوتی ہے کہ دنیا سے دنیا بناتے، دنیا سے دنیا بناتے، اور ایک قسم انسانوں کی وہ ہے جو دنیا سے آخرت بناتے، اور ایک قسم وہ ہے کہ نہ وہ دنیا بناتے ہیں نہ وہ آخرت بناتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ حدیثوں میں ہے کہ انسانوں کی زندگی اپنے اسباب کے لحاظ سے 4 قسم کی ہے۔ ایک قسم انسانوں کی وہ ہے کہ ان کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیے، مال بھی دیا، کھانا پینا بھی دیا، تندرستی بھی دی، سمجھ بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اندر دینداری بھی لی۔ کیونکہ دین بھی ہمارے لیے آیا ہے، دنیا کے اسباب بھی ہمارے لیے آئے ہیں۔ دین لے کر انبیاء آتے ہیں اور دنیا کے اسباب دنیا والی ظاہر پیدا کرتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، دونوں طرف سے۔ یہ دین بھی ہمارے لیے، دنیا کے اسباب بھی ہمارے لیے۔ اور ایک قسم انسانوں کی وہ ہے کہ ان کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیے، مختلف قسم کے اسباب، اور انہوں نے اپنے اندر دینداری بھی لی، کیونکہ اللہ نے دین بھی ہمارے لیے اتارا ہے اور دنیا بھی ہمارے لیے پیدا کی ہے، جیسے حضور نے فرمایا۔ وہ سمجھدار لوگ کہ انہوں نے دین بھی لیا اور اللہ نے ان کو دنیا بھی دی۔ کیا نتیجہ نکلا
کہ ان کے پاس دین ہونے کی وجہ سے اپنے دنیا کے اسباب میں وہ ایسے چلتے ہیں اور اپنے اسباب میں کو ایسا استعمال کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ کے مخلوق کا حق بھی ادا کرتے ہیں. یہ فرمایا کہ ان کو دینداری ملی اور دنیا کے اسباب ملے، اس کے نتیجے میں وہ ایک طرف اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے مخلوق کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں. ہاں یہ اصل ہے، یہ اصل چیز ہے کہ دنیا میں کیا کرنا ہے کہ حقوق ادا کرنے ہیں. دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بنایا ہے، یہ حقوق کی جگہ ہے. یہاں ایک دوسرے کے حق قائم ہوں گے، جتنے تعلقات ہوں گے اتنے حق ہوں گے. یہ ہمارا دین بتائے گا. لوگ دین پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو حق کی خبر ہی نہیں ہوتی یہ کیا کیا حق ہے. ورنہ یہ دنیا ساری کے ساری حقوق کی جگہ ہے. دین اسی لیے آتا ہے کہ لوگ دین سیکھیں، جن کے پابند بنے اور جو جو حق ان کے اوپر آتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا حق، نبی کا حق، کتاب کا حق اور دوسرے جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. یہ باتیں آتی نہیں تبلیغ میں، نکلو نکلو ہو جاتا ہے. اس لیے جہالت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جہالت تو علم سیکھنے سے اور جاننے سے ختم ہوتی ہے. ہاں دعوت و تبلیغ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جہالت زندگیوں میں سے نکل جائے اور زندگی کی ذمہ داریوں کی خبر ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. زمانہ جاہلیت کا زمانہ. پھر آپ آئے، آپ کی دعوت آئی، آپ کی تعلیم آئی، آپ کی محنت آئی، وہ زمانہ اسلام ہو گیا، بہترین زمانہ ہو گیا. اور میرا زمانہ بہترین زمانہ. آپ سے پہلے کا زمانہ بدترین زمانہ. آپ کے آنے سے اور آپ کے بات سے اور آپ کے کام سے بہترین زمانہ ہو گیا. زمانے کی بہتری کیوں ہوئی کہ پہلے ایک چاند تھا اب 2 چاند ہو گئے؟ کیسا نہیں ہو. کہ زمانے کی بہتری اس وجہ سے ہوئی کہ لوگوں کو اپنی زندگی کے حقوق کی خبر ہو گئی اور وہ جہالت میں سے بچ گئے. تبلیغ اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو جہالت سے بچانا اور اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو حقوق سے واقف کر کے حقوق ادا کرنا. سمجھ بات آ رہی ہے؟ ہاں اس لیے خالی نکل جانے پر گزارا مت کرنا. تم تو نکلتے رہتے ہیں، وہ نکلنا تو ٹھیک ہے لیکن نکلنا نکلنے کے لیے نہیں ہے. نکلنا کسی کام کے لیے. کنویں میں سے پانی نکالے، پانی نکالنے کے لیے نکالتے ہو یا کسی کام کے لیے نکالتے ہو؟ کام کے لیے نکالتے ہیں. کھیتی کو پانی دیں گے، باغ کو پانی دیں گے، پینے کے لیے لے جائیں گے، تعمیر کر رہا ہے مکانات تعمیر اس کے لیے لے جائیں گے. خالی نکالنا نکالنے کے لیے نہیں ہوتا. تبلیغ میں نکلنا نکلنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کی ذمہ داریوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ خوب یاد رکھو. ہاں زندگی کی ذمہ داریوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے دعوت اور تبلیغ ہے. آج سے نہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تبلیغ کی، توحید کی. جی ہاں جو زمانہ آگے بڑھا ذمہ داریوں کی تبلیغ ہو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. دعوت و تبلیغ جو ہے میرے بھائیوں،
وہ تو زندگی کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام ہے. تو زندگی کی ذمہ داریاں خالی پھرنے سے تو سمجھ میں آئے گی نہیں. وہ تو جاننے سے، ماننے سے، کرنے سے، سیکھنے سے سمجھ میں آئے گی. جی ہاں، کوئی بھی کام آپ کھیتی میں جاؤ، چکر لگا کر آ جاؤ تو کیا کھیتی ہو جائے گی؟ کہ میں گیا تھا وہاں چکر لگا کیا گیا، نہیں ہوتا. بلکہ ہر کام کے طریقے دیے گئے ہیں. ہاں، اس سے وہ کام زندہ ہوتا ہے، اس کے نتائج آتے ہیں. یہ دعوت اور تبلیغ یہ زندگیوں کی ذمہ داریوں کے پہچاننے کا نام ہے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. ذمہ داری اس لیے پہچانی ہے کہ اس کو ماننے کے بعد اپنی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگی کس میں گزری. ہاں، کیونکہ وہ امانت ہے. ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ امانت ہے. جب تک اللہ چاہیں گے اور اس کو رکھیں گے، جتنی چاہیں گے تو لے لیں گے. وہ امانتیں ہیں اور وہ امانتیں حقوق ادا کرنے کے لیے دی ہیں. ہاں، جیسے حکومتوں کے آدمی ہوتے ہیں تو ان کو حکومتیں اچھے اچھے گھوڑے دیتی ہے. ہاں، اچھے اچھے گھوڑے نہیں ہوتے پولیسوں کے پاس تو شکار کرنے کے لیے کہ میں بیٹھ کے شکار کرو. کہ نا سرکاری چیزیں سرکاری کام کے لیے. ہاں، قاعدہ ہے کہ جتنی سرکاری چیزیں ہیں وہ سرکاری کام کے لیے. مولانا الیاس علی فرماتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سرکاری لوگ ہیں، ہماری سرکار بڑی ہے. ہماری سرکار بڑی. ہاں، وہ ہمارے پاس جتنی چیزیں سب سرکاری ہے. آنکھیں سرکاری ہے، کان سرکاری ہے، زبان سرکاری ہے، سب سرکاری ہے. ہماری نہیں ہے. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کہ آنکھوں کی طاقت ہو، کانوں کی طاقت ہو اور دلوں کی طاقت ہو، ان تمام طاقتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. کہ وہ کہاں خرچ ہوئی، اس کا کیا ہوا. اس کا معلوم ہے کہ سب چیزیں سرکاری ہے. اپنے ہوتی تو کون پوچھتا. تو اس لیے میرے دوستوں یہ بات کہی جاتی ہے دعوت و تبلیغ میں کہ دعوت و تبلیغ یہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام ہے. کہ دعوت میں پھر کر کے، تبلیغ میں پھر کر کے زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھے آدمی. اس لیے بذات خود پھرنا مقصود نہیں ہے، زندگی کی ذمہ داریوں کو جاننا ضروری ہے. اس میں سب سے پہلی ذمہ داری وہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرنے کی. ہمارا ایمان باپ دادا والا ہے، وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے. اس میں قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، آپ پوچھیں گے کہ ایمان کی قوت کا کیا فائدہ ہوگا. ایمان کی قوت سے آدمی حرام سے بچے گا. ایمان میں قوت نہیں ہے تو حرام سے نہیں بچے گا، کیونکہ حرام زیادہ بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے. حرام کیسے ہوتا ہے کہ رشوت میٹھی لگتی ہے، سود میٹھا لگتا ہے، ملاوٹ میٹھی لگتی ہے. ہاں، لیکن تبھی تو کرتے ہیں. میٹھے لگے تو کڑوے لے کون کرے. اس سے روکنے والی کون سی طاقت ہے کہ آدمی حرام سے بچے. کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے کوئی، لیکن حرام سے بچے. حرام سے بچانے والی کون سی طاقت ہے.
کہ حرام سے بچانے والی طاقت مسلمان کے پاس اس کے ایمان کی طاقت ہے، اور کوئی طاقت نہیں۔ اس کے ایمان میں قوت آئی، یعنی خدا کا خوف پیدا ہوا، قوت کا مطلب خدا کا خوف پیدا ہوا، اب وہ حرام سے بچے گا کہ یہ حرام ہے، میں نہیں کر سکتا، کیوں کہ حرام کی بڑی سزائیں ہیں، حرام کی بڑی سزا ہے۔ حرام کیا ہے کہ حرام اللہ کے بارڈر ہے، وہاں جانا منع ہے، بارڈر پر کوئی نہیں جا سکتا، اور چلا گیا تو پکڑا جائے گا۔ ہاں، یہ بغیر پرمیشن کے کیسے آ گیا، بارڈر میں کیسے گھس گیا؟ تو ایمان کی طاقت اس لیے پیدا کرائی جاتی ہے کہ وہ حرام سے بچے۔ جب تک مسلمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور محنت کے ذریعے سے طاقت نہیں پیدا ہوئی، حرام چیزیں حرام نہیں کی اللہ نے۔ ہاں، حرام اس وقت کی جب ان میں طاقت آئی، اب یہ بچیں گے، کیونکہ طاقت نہیں ہے ان کو، یہ حرام ہے تو طاقت تو ہے نہیں، تو حرام جاننے کے باوجود حرام کریں گے تو ڈبل گناہ ہوگا۔ اس لیے حرام اس وقت کیا جب حرام سے بچنے کی طاقت تھی۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہوں گے یہاں 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان، یہ کیسے کہ جب تک حرام سے بچنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی حرام نہیں کیا۔ لوگ نماز پڑھنے آتے تھے اور ان کے پیٹوں میں شراب ہوتی تھی، نشا کے ہلکے ہلکے اثرات بھی ہوتے تھے۔ یہ کہا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، تم نماز کے قریب نہ آیا کرو جب تمہارے اندر نشہ کی کیفیت ہو۔ یہ نہیں کہا کہ مت پیو، یہ نہیں کہا، کیوں کہ ابھی ان میں حرام سے بچنے کی طاقت آئی نہیں۔ یہ کہا کہ جب تمہارے اوپر گنوں کی نشہ کے اثرات ہو تو اس کو نماز میں نہ ہو، یہ نماز میں گڑبڑ کرو۔ یہ مثال ہے کہ حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو، یہ ضروری ہے۔ یہاں سمجھ آئی بات؟ جاننے حرام کو حرام جاننے سے طاقت نہیں پیدا ہوتی، بلکہ وہ ایک اندر طاقت ہے جو پیدا ہوتی کہ اب حرام سے بچنے کے، جیسے زہر سے بچتا ہے آدمی، ہاں، دھوپ سے بچتا ہے، آگ سے بچتا ہے، ایسے جب تک وہ چیز نہیں پیدا ہوئی حرام نہیں کیا، بلکہ لوگ پیتے بھی تھے، اثرات نماز میں بھی آتے۔ تو یہ کہا کہ ایسے وقت میں لایا کرو جب تمہارے پر اثر ہو۔ تو یہ چیز ہے میرے دوستوں کہ آدمی میں اپنے دین پر چلنے کے لیے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ حرام زیادہ ہے، حلال تھوڑا ہے، حرام آسان ہے، حلال مشکل ہے نہیں باتیں؟ حکم یہ ہے کہ حلال کا استعمال کرو، حرام سے بچو۔ ہم نے تمہارے لیے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے، وہ صاف ستھری ہے، کچھ چیزیں خبیث اور خراب ہے، وہ تمہارے اوپر ہم نے حرام کی، خبائث۔ تو ایمان میں قوت پیدا ہوگی تو حرام سے بچے گا۔ ہاں، مولانا الیاس صاحب اپنی دعوت کو کہتے تھے ہماری دعوت جو ہے وہ ایمان کی تحریک ہے، یعنی ایمان کو حرکت میں لانا ہے۔ جیسے بدن کا خون سست ہو گیا ہے، فالج جیسا اثر ہو گیا ہے، تو اس کے خون کا دوران کراتے، خون کا دورہ ہو جائے بدن میں تو پھر بدن میں گرمی آئے گی اور بدن اپنی ضرورتیں پوری کرے گا۔
نہیں تو مشکل پڑے گی. ایسے ہی ایمان میں حرکت پیدا کر رہی. ہاں یہ ایمان کی حرکت، یہ ایمان کی حرکت کے لیے دعوت کی محنت، کہ دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین سیکھنے کے لیے حرکت کرو، دوسروں کو تیار کرو. اس محنت سے تمہارے اندر ایمانی قوت پیدا ہوگی. یہ طریقہ ہے. جب ایمانی قوت پیدا ہوگی تو حرام سے بچو گے، فرائض ادا کرو گے. حرام سے بچنا ضروری ہے، فرض کا ادا ہونا ضروری ہے. ایمانی قوت اس لیے پیدا کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی فرض اللہ کا باقی نہ رہے. بہت سے لوگوں کے ذمہ نمازیں باقی ہے، کہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے پڑھی نہیں ہے، وہ ان کے ذمہ باقی ہے. بہت سو کے ذمہ زکاتیں باقی ہے، روزے باقی ہیں، فرائض ہے. اس کو ایمان کی طاقت نہیں تھی تو وہ روزے بھی نہیں رکھے، وہ نمازیں بھی نہیں پڑھی، وہ زکات بھی باقی ہے. جب ایمان کی طاقت آتی ہے تو اس کا دھیان پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی نے وہاں ساؤتھ انڈیا میں 18 برس کی زکات دی. 4 مہینے لگائے، پھر 18 برس کی زکات. یہ کیوں؟ کہ میں 18 سال سے مالدار ہوں. وہ بلڈنگ بناتے. تو میں نے جماعت میں وقت لگایا، فضائل صدقات پڑھی، زکات اور زکات کی چیزیں اس میں ہے. تو مجھے شعور ہوا کہ میرے ذمہ تو بہت چیزیں باقی ہے. میں نے حساب لگایا تو 18 سال کی زکات نکلی میرے اوپر. تو 18 سال کی زکات اس نے ادا کی. یہ مثال ہے کہ ایمان میں قوت پیدا ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ورنہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی حساب چیک کرنے والا نہیں تھا. وہ پھر ایک دم 18 سال کی زکات کہ اس میں ایمان میں قوت پیدا ہوئی. تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا. میں کہا مال ہے، آج زندگی ہے کل موت ہے، کون جانتا ہے. جی ہاں. تو ایمان میں جو قوت پیدا ہوتی ہے تو فرائض ادا ہوتے ہیں. اس لوگوں کو باہر نکالے، باہر نکلو، ایمان کی محنت کرو تاکہ تمہارے اندر کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا باقی ہے. اب تو یہ بات معلوم نہیں کیا باقی ہے. کتنی زکات باقی ہے، کتنے روزے باقی ہیں، کسی کس کا حق لگا ہوا ہے. ہاں تو یہ پٹی کھلتی ہے. جی ہاں یہ پٹی کھلتی ہے. ہاں اس لیے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس کی اصلاح ہوتی ہے کہ میری تو نمازیں باقی ہے، میرے تو روزے باقی ہے، میرے زکات باقی ہے، اور فلانے کا حق میرے ذمہ ہے، وہ بھی میں نے نہیں دیا ہے. یہ پٹی کھلتی ہے. تو یہ کام ہے میرے دوستوں، یہ اس کام کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ فرائض کو ادا کراوے. اس کام میں یہ طاقت ہے کہ وہ حرام سے بچاوے. اور یہی دونوں بڑے بارڈر ہیں. اللہ کے فرائض ادا ہو جائے، اللہ کے حرام سے نجات ہو جائے. یہ ایمان پیدا کرنا ضروری ہے، نہیں تو اس کے ذمہ یہ رہ جائے گا. یہ حرام میں پھنسا ہوا مرے گا، اور فرائض اس کے ذمہ باقی رہ جائیں گے اور اس کی زندگی پوری ہو جائے گی. اس کام میں یہ اثر ہے کہ اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی محنت کرتے ہیں ان کو ایک خاص قسم کی طاقت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کہ وہ کون سی طاقت ہے؟ کہ فرائض کا ادا ہونا، حرام سے بچنا، کسی کا حق ادا ہے تو معاملہ صاف کرنا. تو زندگی صاف ہو جاتی ہے. ہاں
حدیثوں میں ہے زندگی پاک مانگو اللہ سے، ایسی زندگی مانگو کہ زندگی صاف ہو. دعا مانگی کہ ہم کو دعا سکھائیے. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، یا اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں. صاف ستھری زندگی کون سی؟ کہ اللہ کا حق بھی باقی نہیں ہے، مخلوق کا حق بھی باقی نہیں ہے، یہاں صاف ہے معاملہ. سمجھ نہیں بات؟ حقوق پیدا ہوئے ہیں، سنتوں کا اتباع بھی کیا ہوا ہے. صاف زندگی عیشۃ نقیہ، یہ باتیں آتی نہیں ہے مذاکروں میں. ایسے وہ ایسے کہ ویسے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے اجتماعات ہو جاتے ہیں تو آتی ہے، ورنہ کون پوچھتا ہے؟ پوچھنے تو جاتے نہیں. فقیروں کے پاس جائیں گے، بلڈروں کے پاس جائیں گے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، علماء کے پاس نہیں جائیں گے. ہاں اپنے علماء سے پوچھیں، رکے نہیں. حالانکہ تبلیغ میں علم و ذکر ہے تو علم تو علماء سے ہی ملے گا، اور عمل بھی انہیں سے ملے گا کہ عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے، وہ بتائیں گے. جی ہاں، تو ہماری دعوت میں علم و ذکر کی زبردست کمی ہے. جی ہاں، یہ خوشیوں میں بہت لوگ آ گئے، وہ تو ٹھیک ہے، لوگوں کا آنا ٹھیک ہے، ان کا سننا سمجھنا ٹھیک ہے، لیکن زندگی کو ذمہ داریوں کے ساتھ چلانا ضروری ہے. کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو میں نے کہا ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کریں. جی ہاں، ہوگی قوت پیدا. اگر پھریں گے چلیں گے صحیح اصولوں سے تو ضرور قوت پیدا ہوگی. جیسے ورزش کرنے سے قوت پیدا ہوتی ہے، ورزش کرتے ہیں، کسرت کرتے ہیں، قوت آتی ہے. دواؤں سے قوت آتی ہے. ایسے اس کام سے کہ اس کام سے حلال حرام پر قدرت آتی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ بچنا ہے. جی ہاں، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. علماء سے تو کوئی پوچھتا نہیں کہ وہ رہبری دیں، وہ تو تیار ہے. اس لیے اس محنت کے ذریعے سے یہ شعور پیدا کرنا ہے، تبلیغ کے ذریعے سے، کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. ایمان کو تازہ کرنا، ایمان میں قوت پیدا کرنا. دوسرا، اللہ کے فرائض ادا کرنا، کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہے وہ ادا ہو جائے. نماز ہے تو نماز ادا ہو جائے، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے، کسی کے دل میں ایک پائی باقی نہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لینے کی دعوت دیتے تھے، آپ وضو خالی نکلنے کی دعوت دیتے تھے. ہاں، یہ ذہن بنتا ہے کہ نکلنا تو ان چیزوں کے لیے ہے. ہاں، تو آپ فرائض کی دعوت دیتے. حیات الصحابہ پڑھو تو آپ نے فرائض کی دعوت دی ہے. نماز، زکوٰۃ. ہاں، زکوٰۃ تو اپنے مال میں سے. ایک آدمی نے کہا کہ میرے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کی طاقت نہیں ہے، اور یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ مال خرچ کروں. ہمت نہیں ہے مال خرچ کرنے کی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی. یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صدقۃ ولا جہاد فکما تدخل الجنہ، کہ نہ تو صدقہ دینے کی طاقت ہے، نہ محنت کرنے کی طاقت ہے، تو کس بنیاد پر جنت میں جائے گا؟ نماز لگانے کی طاقت ہے، محنت لگانے کی طاقت، کس بنیاد پر جنت میں جائے گا؟ جنت تو جانا ہی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی تھی کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنة او النار.
کہ اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس قبضے میں میری حیات ہے، آپ نے فرمایا قسم کھا کے، کیا قسم کھا کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی، تیسری جگہ نہیں۔ تیسری جگہ یہ تھی دنیا کہ نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، وہ ختم ہو گئی موت پر۔ اب یا جنت ہے یا دوزخ۔ اس لیے ہر آدمی سوچے کہ وہ رخ کس طرف جا رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے، دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ تو جنت اور دوزخ سے بچنے کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کی طاقت ضروری ہے۔ ایمان میں طاقت آئے گی تو حرام سے بچے گا، حق دبانے سے بچے گا، فرائض ادا کرے گا، ہاں ادا بھی کرے گا اور رافع ہے تو قضا بھی کرے گا۔ کیوں کہ ایمان میں طاقت آئی، صحابہ میں ایمان کی طاقت آئی تو وہ مسئلہ پوچھتے تھے کہ میں نے فلانے کام کی منت مانی تھی جاہلیت میں، جب اسلام نہیں تھا تو میں نے منت مانی تھی کہ یہ کام کروں گا، اگر یہ ہو گیا تو حضور سے فتویٰ پوچھنا ہے کہ اس منت کا کیا حکم ہے جو میں نے جاہلیت میں مانی۔ ہاں وہ پوچھتے تھے، ہمارے ہاں پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی پوچھتے ہوں گے۔ میرے بھائیو، زندگیوں کو ذمہ داریوں پر لانے کے لیے علم و ذکر ہے۔ کیا ہے؟ علم و ذکر۔ ذمہ داری کو جاننا اس کا نام علم ہے، ذمہ داری پر عمل کرنا اس کا نام ذکر ہے۔ کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو جانو، فرائض ہے تو فرائض کو جانے، حرام ہے تو حرام کو جانے، دوسرے کا حق ہے تو اس کو جانے، انصاف کا معاملہ ہے تو انصاف سے رہے۔ غلط کے یہ سب ذمہ داریاں کہلاتی ہیں کہ دعوت کی محنت سے جو چیز پیدا ہوگی وہی پیدا ہوگی کہ ہمارے اندر اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی طاقت آئی۔ ہاں، کہ کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہے گی، صاف ستھری زندگی لے کر دنیا سے جائے گا۔ یہ تو نمازیں تھی وہ بھی پڑھ لی، وہ زکاتیں تھی وہ بھی ہو گئی، کسی کا اور کوئی حق باقی نہیں، صاف زندگی۔ حدیث کی دعا ہے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں، ومیتۃ سویہ اور آسان موت مانگتا ہوں۔ صاف ستھری زندگی ہو جائے اور آسان موت ہو جائے، ختم۔ تو صاف ستھری زندگی علم و ذکر سے ہوگی، سیکھنے کی باتیں سیکھے، پوچھنے کی باتیں پوچھے، عمل کی باتیں کی عمل کرے، یہ مقصد ہے دعوت کا۔ جی ہاں، ورنہ کوئی مقصد نکلنا بنانا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ علم و ذکر کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے، اور یہ انفرادی زندگی میں ظاہر ہوگی یہ بات۔ اجتماع میں جو ہے اجتماع انفرادی زندگی میں ظاہر ہوگا، کتنا علم ہے، کتنا ذکر ہے، کتنا عمل ہے۔ ہاں، یہ انفرادی زندگی میں ظاہر ہوگا، محنت تو اجتماعی طور پر ہوگی، اور اصل انفرادی زندگیوں میں دیکھا جائے گا کہ اپنی اپنی انفرادی زندگی میں کتنے دین کی پیروی ہے، کتنی شریعت کی تابعداری ہے، کتنی سنت کی پابندی ہے، یہ انفرادی زندگی میں دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبر میں ہر مرنے والے کو اس کی انفرادی زندگی دکھائیں گے۔ ہاں، کہ تیری انفرادی زندگی یہ تھی۔ جی ہاں، اجتماعی محنت جو ہماری ہے وہ ہماری انفرادی زندگیوں کو صحیح کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ جی، جیسے دوا خانے میں 100 پلنگ ہے مریضوں کے اور 100 مریض ہیں، سب کے علاج ہو رہے ہیں، لیکن ہر مریض کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے، اس کو کتنا فائدہ ہوا، اس کو کتنی ضرورت ہے، اس کو کتنے دن یہاں رہنا ہے، یہ انفرادی دیکھا جاتا ہے۔ علاج تو سب کا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں بات؟ ایسے یہاں بھی ہے کہ محنت سب پر ہو رہی ہے، سب کو دعوت دیں گے،
لیکن نتیجہ اپنے اپنے انفرادی زندگی میں ہر ایک کو دیکھنا ہوگا کہ میری انفرادی زندگی دین پر کتنی آئی، یہ ہر آدمی دیکھے. یہ دعوت اللہ نے دی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچا کرے، کیا سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی. ایک کل آئے گی یعنی موت آئے گی، پھر اس کے بعد کل نہیں ہے، وہ آخری کل ہے. اس کل کے بعد کل نہیں ہے کل یعنی مر گیا، ختم. ایک کل آنے والی ہے، تو کل آنے والی جو ہے اس کے لیے کیا تیاری کی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی. یہ انفرادی دعوت، یہی اصل ہے. اجتماعی محنت اپنے اندر انفرادی چیز کی طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے. اس محنت کے ذریعے سے ہر مسلمان کی انفرادی زندگی سنت پر آوے، شریعت پر آوے، دین پر آوے. سمجھ نہیں ہوا؟ یہ مقصد ہے اس کام کا. اور ہر آدمی دیکھا کہ میں نے اس کام میں لگنے کے بعد میری زندگی میں کتنی شریعت آئی، کتنا دین آیا. یہ دعوت کی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہاں آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی. اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا اپنی حیات کے بارے میں بھی، اپنے مال کے بارے میں بھی، ہر نعمت کے بارے میں. کہ ہم نے تندرستی دی تھی اس میں کیا کیا تھا، ہم نے مال دیا تھا اس میں کیا کیا تھا، ہم نے اولاد دی تھی اس کا کیا کیا ہوگا، سوال ہوں گے. تو یہ محنت جو ہے میرے دوستو اس کی تیاری کے لیے ہے. اگر اس محنت میں آدمی چلا تو بڑا نفع جو ہوگا وہ اپنی آخرت بنانے کی فکر ہوگی کہ میری آخرت بن جائے. اور آخرت بنانے میں پہلا نمبر ایمان کا ہے. یہ ایمان میں قوت آوے، خدا کا خوف پیدا ہو جاوے، خدا کی رحمت کا امیدوار بنے. دونوں باتیں ہیں. دلوں میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور دلوں میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. خوف کی وجہ سے نافرمانی سے بچے گا اور رحمت کی امید کی وجہ سے اللہ کے اطاعت اور تابعداری کرے گا. یہ مقصد ہے کہ خوف کی وجہ سے نافرمانی نہیں اور رحمت کی امید کی وجہ سے اطاعت اور تابعداری کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اطاعت اور تابعداری کرنے والے پر رحم کرے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو اطاعت و تابعداری جو ہوتی ہے وہ رحمت کا راستہ ہے. اس لیے دعوت کے ذریعے سے امت میں اطاعت کو زندہ کرنا ہے کہ امت اپنے انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کو سیکھے. خالی سننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا سیکھنا ضروری ہے. جیسے دنیا کے کاموں کو سیکھ کر کرتے ہیں، پوچھ کر کرتے ہیں، لیکن سیکھے پوچھے نہیں کرتے. جو پوچھنے کی چیزیں وہ پوچھتے ہیں، سیکھنے کی چیزیں وہ سیکھتے ہیں. اس کو وقت دیتے ہیں کہ 6 مہینے کا کورس ہے، 4 مہینے کا کورس ہے، وہ کو سیکھ رہا ہوں. ہاں، کیونکہ سیکھنے کے بغیر آدمی کہیں چلے گا. اس لیے میرے اس دعوت میں یہ ہے کہ اپنا دین سیکھو. ہاں، ایمان کی باتیں سیکھو تاکہ ایمان کے تقاضے پورے ہو جائیں. پھر اللہ کے فرائض کو سیکھو تاکہ فرائض ادا ہو جائیں. کہ اللہ کے فرائض کا ادا ہونا یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے. نماز اللہ کا حق ہے. نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے. عبادت اللہ کا حق ہے. تو عبادت ادا ہو جائے تو اللہ کا حق ادا ہوگا. کہ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ. جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا. جس کو حقوق کی خبر نہیں ہے تو وہ حقوق کی پائمانی کرے گا، برباد کرے گا.
اس لیے میرے دوستوں یہ دعوت اور یہ تبلیغ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کے جاننے کا نام ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھے، سمجھے، سنے، تاکہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرے کہ جو چیز اللہ نے فرض کی ہے وہ ادا ہو جائے، اور اس طرح ادا ہو جائے فرائض کہ اس کو فرائض کی فضیلت بھی معلوم ہو جائے، فرائض کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے۔ جی ہاں، کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ دین میں دونوں باتیں ہیں، فضائل بھی ہیں، مشائل بھی ہیں۔ دین میں فضائل بھی ہیں، مشائل بھی ہیں۔ فضائل معلوم ہوں گے تو شوق پیدا ہوگا عمل کرنے کا کہ اللہ یہ دیں گے، اللہ یہ دیں گے، اللہ یہ دیں گے۔ اس لیے فضائل اتارے ہیں اللہ نے آسمان سے، فضائل آسمان سے اتارے نبیوں پر، تو نبیوں نے فضائل بیان کی کہ گھر کے دروازے کے سامنے کوئی مانگنے والا آ گیا اور گھر میں سے اس کو روٹی سالن دے دی، کرتے ہیں سر، ادھر بیٹا ہو دیا تو وہ بچہ لے کر آ جاتا ہے۔ تو سائل کو روٹی سالن پہنچی، اس کی کیا فضیلت ہے؟ سائل کو، فقیر کو روٹی سالن پہنچائی، فقیر کو روٹی سالن پہنچائی ہے تو 3 آدمیوں کی مغفرت ہوگی۔ ایک کمانے والے کی، جو گھر کا اثر آدمی مال کما کے گھر میں لاتا ہے، ایک پکانے والی جو سامان تیار کرتی ہے کھانے پینے کا، اور یہ پہنچانے والا بچہ جو دروازے پر جا کے دے آیا ہے۔ اس کو فضائل کہتے ہیں کہ فقیر کو روٹی سالن دیا تو 3 آدمیوں کی مغفرت ہو جائے گی، اس کو فضائل کہتے ہیں۔ جب یہ فضائل ذہن میں ہوں گے تو عمل بڑھ جائے گا، اور فضائل ذہن میں نہیں ہوں گے تو یا عمل میں سستی ہوگی یا عمل سر سے اترتے ہوئے ہوں گے، سر سے اتار دو چلو۔ ہاں، اس لیے میرے دوستوں ہماری دعوت میں فضائل ہے، وہ تو ہر مسلمان کو جاننے کی چیز ہے۔ مسائل تو ذمہ داری کے حساب سے جاننے ہیں، لیکن فضائل سب کو جاننے ہیں۔ اور مسائل ذمہ داری پر، مثلا میں مالدار ہو گیا تو مجھ کو مالداری کے مسائل جاننا ضروری ہے کہ مالداری میں کیا کیا چیزیں واجب ہے، اور میں مالدار نہیں ہوں تو مجھ پر یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن فضائل، کہ فضائل کا علم ہر مسلمان کو معلوم ہو تاکہ وہ اپنے عمل کی قیمت سمجھے۔ کوئی دکاندار ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی کوئی چیز آئٹم بیچتا ہے اور نہ اس کو نفع معلوم ہے نہ مدل معلوم ہے۔ ایسا کوئی ہے؟ ایسے بھائی کیا ہے مدل قیمت کیا ہے کہ پتہ نہیں، کہ نفع کیا کمائے گا کما نہیں، ایسا کوئی تاجر نہیں، بلکہ وہ اصل قیمت کو بھی جانتا ہے، اس کے گھر میں کتنے پائی ہے اور کتنے میں جا رہی ہے، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر انسان تاجر ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، ہر انسان تاجر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہر انسان اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں لگائے گا۔ بعض لوگ اپنی صلاحیتیں لگا کر نفع کمائیں گے، بعض لوگ اپنی صلاحیتیں لگا کر کھوٹ میں اتریں گے، جسے تاجروں میں بعض نفع کمانے والے ہوتے ہیں، بعض کھوٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنی صلاحیت دنیا میں لگائے گا، جیسے تاجر اپنا مال بازار میں لگاتا ہے بیچنے کے لیے۔ یہ کہا ہر ایک کی صلاحیت لگتی ہے، چاہے صحیح لگے چاہے غلط لگے۔ كل الناس يبدو فبايع نفسه موبقها وموبقها، کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت دنیا میں لگائے گا، پھر بعض لوگ اپنی صلاحیت لگا کر کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، بعض لوگ اپنی صلاحیت لگا کر کھوٹ میں اتریں گے،
کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا. ہاں تو دعوت و تبلیغ میرے دوستوں اس امتیاز کے لیے ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو کھوٹ میں مت لگاؤ، اپنی صلاحیتوں کو نفع کمانے پر لگاؤ. جی ہاں اللہ کا سودا ہے، جی ہاں، اور سستا سودا ہے. کیسا ہے؟ سستا. کوئی مہنگا، اللہ مہنگا نہیں دیتا. ایک سبحان اللہ پر کتنا پڑھتے ہیں؟ ایک سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. مولانا اجازت صاحب فرماتے تھے سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، تو پھر پانچوں نمازیں کتنی بڑی ہوگی اور زکاتیں کتنی بڑی ہوگی. جی ہاں تو ایک سبحان اللہ اتنا بڑا ہے. یہ فضائل کہلاتے ہیں. جب فضائل کا علم نہیں ہوتا تو اعمال ضائع ہوتے ہیں، اعمال نہیں کرتے کیونکہ ان کو ان کی قیمت ہی نہیں معلوم ہے. اور جس کو قیمت معلوم ہوتی ہے وہ اپنے عمل کو جانے نہیں دیتا کہ یہ فضیلت ہے، یہ نفع ہے، یہ ثواب ہے، یہ برکت ہے. اس لیے میرے دوستوں دینی زندگی بنانے کے لیے ایک تو محنت اور ایک فضائل کا علم، یہ دونوں چیزیں ضروری. محنت بھی ہو کہ محنت سے شعور پیدا ہوگا، غفلت دور ہوگی، ذمہ داری کا احساس آئے گا جماعتوں میں ملنے سے. پھر کیا کرنا ہے کہ وہ فضائل میں بتایا جائے گا. ہاں کہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو یہ ملے گا، سنتیں ادا کی ہے تو یہ ملے گا، عشاء پڑھی ہے تو یہ ملے گا، چاش پڑھی ہے تو یہ ملے گا. ہاں اسی سے مسلمان عمل والا بنتا ہے فضائل کی وجہ سے. یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. تو ایک تو فضائل کا جاننا اور دوسرا عمل کا طریقہ جاننا کہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے عمل صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. جو عمل صحیح طریقے سے ہوگا اس کی فضیلت ملے گی، جو عمل غلط ہوگا اس کی فضیلت کیسے ملے گی؟ چھوٹے پیسوں سے کوئی سودے ہوتے ہیں دنیا میں؟ چھوٹے پیسوں سے سودے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. جتنے سودے ہوتے ہیں وہ کھڑے پیسوں سے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ جتنے معاملے ہوں گے وہ اپنے اعمالوں کو صحیح کرنے سے ہوں گے. اس دعوت میں یہ دونوں بات چیزیں کہ اپنے فضائل کے ذریعے سے اپنے اندر عمل کا شوق پیدا کرو، وعیدوں کے ذریعے سے خدا کا خوف پیدا کرو تاکہ سیدھے چلے. کیونکہ جس میں شوق خوف ہوگا وہ سیدھا چلے گا، کرنے کے کام کرے گا، نہ کرنے کے نہیں کرے گا. تو فضائل سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے. اس سے لوگوں کو راستے میں نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے. راستے میں نکل کر فضائل سیکھو تاکہ وعدہ وعید کا دھیان پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر آ جائے اور زندگی لائن پہ پڑ جائے. صحابہ کہتے تھے ہماری فکر تو آخرت بنانے کی ہے، ہم تو اس دنیا سے آخرت بنائیں گے. اور وہی اصل ہے. ہماری دعوت کا بھی اور تمام نسلوں کی دعوت کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ زندگی ہماری ایسی گزرے کہ اس سے ہماری آخرت بنے، ایمان میں قوت آوے، اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، دوسروں کے حقوق کی فکر پیدا ہو جائے کہ کسی کو میرے اوپر کسی کا حق واقع نہ رہے. جی ہاں، نہ اللہ کا نہ مخلوق کا. تو یہ زندگی ہوئی صاف ستھری زندگی لے کر اللہ کے سامنے جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہ اپنی شان سے بدلہ دے گا بڑا چڑھا کر. جسے ایک گوٹلی ڈالی ہے تو ایک درخت بن جاتا ہے اور ہر سال پھل آتا ہے. اتنا دیتے ہیں ایک گوٹلی پر. ایسے ہوگا ایک عمل پر اللہ اتنا دیں گے کہ وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں دین کے کاموں کو شوق سے بھی کرو اور گناہوں کے کاموں کو خوف سے چھوڑو تاکہ زندگی صاف ہو جائے. اور صاف زندگی نکل اللہ سے ملے، یہ تقاضا ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ محنت دی ہے. اس میں فضائل بھی ہیں، اس میں برکتیں بھی ہیں. اب اس کے لیے آپ حضرات ارادے کرو کیونکہ سننے سے تو سمجھ میں آئے گا اور عمل سے فائدہ ہوگا. سمجھ میں آنا بھی ٹھیک ہے اور فائدہ حاصل کرنا تو ضروری ہے. آپ بتاؤ اس کے لیے اور ارادے کرو. اور جب تک ہماری تشکیل نہ ہو جائے جانے آنے کی بات مت کرو. ہر کام کی حد ہوتی ہے. نماز پوری ہوتی ہے سلام پر.
تیسرے مہینے میں بیٹھ جائے تو مثل ہے. ہاں بھائی یہ نیت کر کے ہم سب بیٹھیں گے انشاءاللہ تشکیل کے مکمل ہونے تک ہم سب بیٹھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں بیٹھو گے انشاءاللہ. یہ اٹھنے والوں سے ہم